بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان، آپ نے جو انٹرو میں ساری چیزیں بتا دیں، بٹ اگر اس میں آپ ایک دو چیزیں اور ایڈ آن کرتے کہ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ورلڈ بینک کی جو ایک رپورٹ آئی جس میں کہ بتایا گیا کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی 44% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اور یہ جو آپ نے بجٹ کے ابھی انٹرو میں بتایا کہ 2000 ارب کے نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، وہ میرے اور آپ پہ لگنے جا رہے ہیں کیونکہ جو اشرافیہ ہیں ان کی تو ابھی بھی چیئرمین سینٹ کی، اسپیکر کی سیلریز کو اتنا ریز دیا گیا ہے کہ ایک غریب ملک کے اندر جو ان کو تنخواہ کے الاؤنسز مل رہے ہیں وہ برڈن بھی ہم اٹھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ ویسے تو آج بھی جب بجٹ پیش ہوگا اور وزیر خزانہ صاحب کہیں گے ہم نے عوام دوست بجٹ دیا ہے، لوگوں کو خوشحالی کی طرف لے کر جائیں گے، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ 2000 ارب کے جو نئے ٹیکسز ہیں جس میں 1000 ارب پچھلے سال کی جو شارٹ فال ہے آئی ایم ایف کی، وہ اس کو کور کرنے کے لیے مطلب ایف بی آر کی نالائکی کا بھی بوجھ پبلک پہ ڈالا جائے گا، عوام پہ ڈالا جائے گا. اور اس کو یہ کیسے کیٹر کریں گے؟ میری کچھ ایشوز ہیں. لائک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میکنزم ہے بجٹ کا، مجھے بڑے سیریس کویسچنز ہیں اس کے اوپر کہ سب کو پتا ہے کہ جون میں بجٹ آنا ہے، پر وہ ہم اس نالائق بچے کی طرح آخری 10 دن کام کرتے ہیں جو امتحان میں آخری 10 دن پڑھ کے پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا بجٹ 2 جون کو ریڈی تھا، لیکن جب وہ آئی ایم ایف کو پریزنٹ کیا گیا تو وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا. اب ہم نے 8 دن میں جو بجٹ تیار کیا ہے اب اس کو پیش کیا جائے گا اور 26 جون کو وہ فائنانس بل کا حصہ بنے گا یا اسمبلی سے پاس ہوگا. عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ یہ نمبر گیم ہے، فگرز کی جگلنگ ہے. آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر پورا کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے ملک ترقی نہیں کرے گا. مطلب کب تک ہم خسارے کا بجٹ پیش کرتے رہیں گے؟ کب تک ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی؟ کب تک ہم ڈنک ٹپاؤ پالیسی یا مکھی پہ مکھی مارنے والا جو میکنزم ہے اس کو لے کر چلتے رہیں گے؟ ابھی کرنٹ سچویشن میں ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ جی سیلری کلاس کو 2.5% کا ٹیکس ریبیٹ ملے گا اور سیلری میں 10% انہینسمنٹ ہوگی، پینشنرز کے لیے 10% انہینسمنٹ ہوگی. یہ تو چلیں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کا بھی رائٹ ہے، ہر چیز ہے، بٹ جو پبلک کاروباری طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جس سے ملک کی معیشت کو لے کر چلنا ہے، جس سے آپ نے یہ 2000 ارب روپیہ ریکور کرنا ہے. اور اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ جیسے اس دفعہ یہ بجٹ میں ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائے، اگلی دفعہ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہم ایک کلیئر پالیسی نہیں دیتے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی بتائیے گا احسن صاحب، جس طرح سے اب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی یہ تمام تر صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس دفعہ کچھ استثناء ہوگا، کچھ بہتری ہوگی، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ سیکٹر اس حوالے سے کچھ جو پریشر میں ہے وہ باہر نکل سکے؟ سلمان، اس کے اوپر نا ریئل اسٹیٹ کے اوپر پرابلم یہ ہے، میں پہلے تمام فورمز پہ بھی کہہ چکا ہوں، گورنمنٹ اور بیوروکریسی دونوں کنفیوزڈ ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو نیسیسٹی سمجھنا ہے یا لگژری سمجھنا ہے؟ مجھے یہ فیل آتی ہے گورنمنٹ کے بیہیویئر سے، گورنمنٹ کی تھنکنگ سے کہ وہ اس کو لگژری سمجھتے ہیں، اور جبکہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھر ہر آدمی کی، آپ کی میری بنیادی ضرورت ہے. آپ کسی فورم پہ چلے جائیں، نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے، یہ پلاٹوکریسی بند ہونی چاہیے. تو میں نے کل ایک فورم پہ کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ بالکل آپ کا یہ اگر ویژن ہے تو بند کر دیں. آپ ہر آدمی کو خود گھر پرووائڈ کر دیں تاکہ اس کی انکم کے مطابق اس کا جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے کہ میں نے گھر بنانا ہے. کیونکہ آپ کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو پینشن، بونسز، ہر چیز ملتی ہے، لیکن ایک کاروباری طبقہ اس کی تو پینشن، ریٹائرمنٹ پلان، گریجوٹی، ہر چیز وہ 1 یا 2 یا 3 پلاٹ اپنے بچوں کے لیے لے کے رکھتا ہے، برے ٹائم کے لیے لے کے رکھتا ہے، اور ان پیسوں سے لے کے رکھتا ہے جو جس پہ وہ 35 سے 40% ٹیکس پے کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ہیوی ٹیکسیشن، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا ہیوی ٹیکس ہونا چاہیے، تو
وہ ٹیکس بھی پے کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ سیکٹر بیکار ہے, جو دنیا نے اس سے ترقی کی ہے وہ سب جاہل لوگ تھے. آپ لوگ بہت بڑے عالم اور فاضل ہیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ, ہاؤسنگ, کنسٹرکشن آپ نے ان کو بھی فقوں میں بانٹ دیا ہے, بجائے اس کے کہ پوری دنیا ریئل اسٹیٹ کا نام لیتی ہے. چاہے دبئی لے لیں, جرمنی لے لیں, ملیشیا لے لیں, پرتگال لے لیں, یہ لوگ آپ کو پاسپورٹ آفر کر رہے ہیں, انسینٹیو آفر کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں کہتے ہیں بھائی سلمان صاحب آپ نے پلاٹ یا پراپرٹی پرچیز کر لیا ہے, اب سرکار کو سالانہ ٹیکس 7E ڈیم انکم ٹیکس کی مد میں دینا شروع کر دیں. پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے 0.75% آپ نے اپنی پراپرٹی ویلیو کا ایوریج ایئر پے کرنا ہے. ایوریج اگر 1 کروڑ کی گھر کی قیمت لگائی جائے تو آپ کو تو اپروکسیمیٹلی 2-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ سال کا گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا ہے اپنے گھر میں رہنے کا کرایہ. بالکل ایسے. تو اس ماحول میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں اور ریمیٹنس بھی بھیجیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ تو اچھا احسن صاحب ایک اور جو چیز ہے جس کے حوالے سے نان فائلرز کے لیے بینک سے 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح کو 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی تجویز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس طرح سے جو ایک بینکنگ کے تھرو جو ٹرانزیکشنز ہیں, لوگ تو پھر جائیں گے کہ کم از کم جو ہے کیش ان ہینڈ کی طرف زیادہ جایا جائے اور اس طرح سے معاملات زیادہ طے کیے جائیں؟ سلمان بات یہ ہے نان فائلر نہیں ہونا چاہیے, پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بٹ آپ نے خود یہ نان فائلر کریٹ کی. بالکل ٹھیک. اور وہ کریٹ آپ نے کیسے کیے؟ جو میں آپ فائلر ہیں, ہمارا جو حال آپ نے کیا ہے اس سے وہ عبرت پکڑ کے نان فائلر رہتے ہیں. آپ بینک چارجز لگانا چاہتے ہیں, گو ہیڈ, نو ایشو. بینک خالی ہوں گے, لوگ وہ دوبارہ پرچی سوتر منڈیوں میں پرچی حوالہ میکنزم چلے گا, گھروں میں لوگ والٹ رکھیں گے, کیش ٹرانزیکشن کریں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سلمان صاحب, 7 کروڑ بینک اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, بالکل, ہمارا 50 لاکھ یا 45 لاکھ فائلر کیوں ہے؟ ہم 5 کروڑ پلس موبائل سم یوز کر رہے ہیں, ایک نان فائلر بھی ایڈوانس ٹیکس پے کر رہا ہے, پھر بھی وہ نان فائلر ہے, اس کے پیسے آپ لے رہے ہیں. بالکل ایسے. آپ کی ہر پراپرٹی, میجورٹی پبلک یہاں پہ رینٹل پراپرٹی میں رہتی ہے, ہر رینٹ ایگریمنٹ کنسرنڈ پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوتا ہے. بالکل. آپ کا ڈیٹا شیئر ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. آپ اس پہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں, کیونکہ بیسیکلی آپ لوگوں کا ایک میکنزم FBR نے ایسا بنا دیا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ ٹیکس کلاس کو ہی ٹیکس چارج کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے بجٹ میں جتنی بھی باتیں کی ہیں, کیا ان سے ٹیکس بیس بڑھے گا؟